الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلِ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون معین الدین چشتی، منبر پر رونق افروز صاحب سجادہ آستان عالیہ حضرت مولانا حضرت محمد میاں صاحب، احمد میاں صاحب، حضرت علامہ مفتی غفران صاحب، قاری سیف اللہ صاحب، ڈاکٹر نثار مارفانی صاحب و جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سعادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہے پاؤں افگار ہے، کیا ہونا ہے ان کو رحمائے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام فنا فی الرضا فنا فی الرسول حضرت علامہ خوشتر ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہ حامدی رضوی صدیقی، ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرس کی تقریب ہے، دنیا میں بے شمار لوگ دنیا میں آتے ہیں، آنے کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک کا عرس نہیں منایا جاتا، بلکہ عرس صرف ان لوگوں کا منایا جاتا ہے حقیقت میں جو اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں بے شمار لوگ مرتے ہیں، ہر کسی کا عرس تو نہیں ہوتا۔ عرس تو ان کے بھی نہیں ہوتے جو تاج محل کے گنبدوں کے نیچے سوتے ہیں، لیکن عرس ان کے ہوتے ہیں جو اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جو آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اچھی طرح سے یاد رکھنا، ہمارے عرس کرنے سے عرس نہیں ہوتا، بلکہ یار کی چاہت سے عرس ہوتا ہے، رب کی مرضی سے عرس ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ والے ان کے عرس میں آنے کے بعد ہمیں بار
بار جتلا رہے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرو گے تو تم بھی قابل احترام ہو جاؤ گے۔ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ دنیا کی محبت میں گم ہے۔ قرآن ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت کے لیے، کل کے لیے، قیامت کے لیے تم نے کیا روانہ کیا ہے، اس سلسلے میں غور کرو۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا ہے، آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ اللہ اکبر! آج کل تو ہم نے آخرت کو جیسے معاذ اللہ کھیل تماشا سمجھ لیا ہے۔ لوگ تو یہ بہت دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں ارے مولانا چھوڑو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور لوگ تو اس کیفیت میں ہیں اور پتہ نہیں لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو، شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقت کی دنیا اور ہے۔ جس دن آخرت کو قرآن و حدیث میں پڑھو گے اس دن کبھی مسکراؤ گے نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نوجوانوں کو ہنستے دیکھا اور فرمایا کہاں لگا کے ہنس رہے ہو؟ کیا تمہیں جنت میں جانے کی بشارت مل گئی؟ تم پل صراط سے پار ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا حیرت ہے جو ابھی تک پل صراط سے پار نہ ہوا اور جو جنت میں داخل نہ ہوا اسے کہاں لگانے کا حق کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں ارے مولانا اتنا نہ ڈراؤ۔ آئیے میں آپ کے سامنے ان بزرگوں کی زندگی آخرت کی فکر کے حوالے سے رکھتا ہوں جن کے عرس منائے جاتے ہیں، بلکہ عرس والے جن کے صدقے میں نجات پاتے ہیں، ہم ان کی زندگی آپ کے سامنے رکھیں۔ ابھی مفتی صاحب سے آپ نے سماعت کیا، اللہ اکبر، علامہ ابراہیم کشتر رحمت اللہ علیہ صدیقی ہیں، اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارا اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے مصلی کا پہلا امام، مصطفیٰ جان رحمت کے مصلی کا پہلا امام، صحابہ کرام کا وہ امام جو سیدنا فاروق اعظم کا بھی امام ہے، جو سیدنا عثمان غنی کا بھی امام ہے، اور جو امام الائمہ سیدنا مولا علی کا بھی امام ہے، جو امام حسن کا بھی امام ہے، جو امام حسین کا بھی امام ہے، حضور محدث اعظم کے چوتھی رحمت اللہ علیہ۔ اسی لیے تو بیان کرتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اللہ اللہ، وہ سیدنا صدیق اکبر جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صدیق کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا ہے اسی زبان نے صدیق کے جنتی ہونے کا بتا دیا ہے۔ اندازہ فرمائے، بلکہ ایک بات تو میں یوں کہہ دوں آگے بڑھنے سے پہلے اندازہ کرو قیامت کے بعد جو جنت میں جائیں گے وہ جائیں گے، صدیق و فاروق تو ابھی بھی جنت میں موجود ہے۔ ارے بابا کیا بات ہے، قیامت کے بعد جو جائیں گے وہ جائیں گے، قیامت کے بعد جو جائیں گے وہ جائیں گے، صدیق و فاروق تو ابھی بھی جنت میں ہے۔ ارے جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں سو رہے ہیں، اگر وہ جنت نہیں ہے تو جنت سے کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر! میرے امام کہتے ہیں سعدین کا قران ہے پہلوئے ماہ میں، سعدین کا قران ہے پہلوئے ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، لیکن اب سنیے وہ صدیق جن کو رسول اللہ نے اپنے مصلی پر اپنے بات سب سے پہلے کھڑا کیا،
جب اس صدیق اکبر کو آخرت کی یاد آتی ہے تو صدیق اکبر کہتے کاش میں اپنے گھر کا ایک مینڈا ہوتا اور مجھے ذبح کر کے گھر والے کھا لیتے، میں انسان بنا کر پیدا نہ کیا جاتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ صدیق جس کو رسول اللہ اپنا خلیل بنائے، وہ صدیق اللہ اکبر جس کی شان میں قرآن کی 22 آیتیں کم و بیش نازل ہو، وہ صدیق اللہ اکبر جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو اذن منی کی جو صدا آ رہی تھی وہ ابو بکر کی آواز کے مشابہت میں آ رہی تھی اور وہ مجھے انسیت عطا کر رہی تھی۔ اندازہ تو فرمائیں، وہ کہتے کاش میں مینڈا ہوتا اور ذبح کر دیا گیا ہوتا تاکہ قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جاتا۔ وہ صدیق اکبر کہتے کاش میں پرندہ ہوتا اور میں ذبح کر دیا جاتا تاکہ قیامت کے دن میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ ایک دن صدیق اکبر نے صبح کے وقت چڑیوں کو چہچہاتے دیکھا تو کہتے ہیں چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، اور کہتے ہیں ابو بکر سے زیادہ تم خوش نصیب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم قیامت میں مٹی ہو جاؤ گے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، مگر ابو بکر سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس نے رسول اللہ کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا وہ جواب دہی کے تصور سے یوں لرزہ بر اندام ہیں، اور جن کی زندگی کے اندر 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ جو عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے ہیں وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ جنہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا تعارف نہیں ہے وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ آؤ یہ تو صدیق اکبر ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا حال یہ ہے، فاروق اعظم کہتے کاش میں کوئی درخت ہوتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں کاش کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہ جاتا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت امام المشارق والمغارب حل لمشکلات والنوائب ابو الحسنین جس کے بچے جنتی جوانوں کے سردار، جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار، جو خود ولیوں کے سردار، جسے رسول اللہ نے سید العرب کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، رات کو داڑھی پکڑ کر کے روتے کہتے اللہ علی سے قیامت کے دن تو کیا سوال فرمائے گا اور علی کیا جواب دے گا؟ لوگ کہتے ہیں جیسے کسی ماں کا بچہ مر جائے تو وہ ماں ایسے بلکتی ہے، ہم نے مولا علی کو آخرت کو یاد کر کے ایسے بلکتے دیکھا ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپتا ہے، ہم نے مولا علی کو اس طریقے سے آخرت کو یاد کر کے سسکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے کیا تیاری کی ہے آخرت کی؟ اللہ اکبر، اپنی بات کو بہت طول نہ دیتے ہوئے میں اپنی بات کو مکمل پھیلانے کی بجائے سمیٹنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وقت یہاں مختصر ہے، مہمانوں کو بھی آپ کو سننا ہے۔ آئیے قیامت کا کیا منظر ہے؟ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے تمہارے گہرے دوست ہیں خلیل ہے تمہارا ہے کہ ولی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ خوشتر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سن رہے تھے کہ وہ اللہ والوں میں سے اللہ کے، میں تو حیران ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بڑے شہزادے سے بیعت، ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کے خلیفہ، پھر اس کے بعد صرف انہی کے نہیں خاندان اعلیٰ حضرت کے 3 خلفاء کے خلیفہ کو علامہ ابراہیم خوشتر کہتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم کے خلیفہ، حضور استاد زمن مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے علامہ حسنین رضا خان کے خلیفہ، اور ہمارے تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ قاضی القضات فی الہند، تاج الشریعہ کے والد بزرگوار حضرت علامہ مفسر اعظم ابراہیم رضا خان رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ۔ اور اندازہ تو فرمائیں اسی لیے ان پر وہ رنگ چڑھا تھا بریلی کا کہ ان کی تقریر پر بھی فکر رضا کا رنگ تھا، ان کی تحریر پر بھی فکر رضا کا رنگ تھا، اور ان کی شاعری پر بھی فکر رضا کا رنگ نظر آتا ہے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں جو قیامت میں کام آئیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے تمہارے جتنے دوست ہیں وہ سب کے سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ کون کام آئے گا؟ اللہ والے کام آئے۔ اللہ والوں کے قریب آؤ۔ اللہ والے وہ نہیں، اللہ والے کے جو بال بڑھا لیتے ہیں،
آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا ہے کہ جن کے بال بہت بڑے ہوتے ہیں لوگ ان کو اللہ والا سمجھتے ہیں، جو قبرستان میں بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں لوگ ان کو اللہ والا سمجھتے ہیں، جو انگوٹھیوں کے اندر انگلیوں کے اندر 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں لوگ ان کو اللہ والا سمجھتے ہیں۔ ولایت کا تعلق نہ انگوٹھیوں سے ہے، ولایت کا تعلق نہ کپڑوں سے ہے، ولایت کا تعلق نہ ٹوپیوں سے ہے۔ ایک بات بتاؤں، لوگ حیران، مجھے تکلیف ہوتی اس بات پر کہ جس کو اللہ نے ولی کہا لوگ اس کو ولی ماننے کو تیار نہیں، اور وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو ولی مانتے۔ ولی کون ہے؟ قرآن ولی بننے کا ایک نکاتی فارمولہ بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کونوا ربانیین، قرآن کہتا ہے اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ۔ کیسے بنو اللہ کے ولی؟ یہ نصاب تو آپ بیان ہی نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں غاروں میں بیٹھ کر ولایت ملتی ہے، نا، صرف غاروں میں بیٹھ کر ولایت نہیں ملتی۔ ارے ولی بنانا ہوتا ہے تو سوتوں کو بھی ولی بنا دیا جاتا ہے، اور اگر نہ بنانا ہوا تو پھر ہزاروں سال عبادت کرنے والے کو رجیم قرار دے کر لعنت کا توق ڈال کر شیطان بنا کر باہر کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو فضل ربی ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت غور سے سنیں، ولایت کا نصاب کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ کیسے؟ ایک نصاب، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون۔ آسان ہے، اللہ کی کتاب کو سیکھو، اللہ کی کتاب کو سکھاؤ، اس سے تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اب میں پوچھتا ہوں، اگر ابراہیم خوشتر ولی نہیں ہے تو پھر کون ولی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ خدا کی کتاب کو سیکھو سکھاؤ، اسی میں ولایت مل جائے گی۔ جس نے ہزاروں کو خدا کی کتاب کی معرفت عطا کی ہے، اگر یہ ولایت نہیں ہے تو پھر ولایت کس چیز کا نام ہے؟ یہ بھی عرض کر دوں، غارِ کہف کے اندر اصحاب کہف، وہ جوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سو جاتے ہیں۔ ارے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سو جائے خدا اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ جو کروڑوں کے ایمان کو بچانے کے لیے وطن چھوڑ کر کے 18 ملک تک دوڑ دھوپ کرے، اگر ان کو ولایت نہ ملے گی تو پھر ولایت ملے گی؟ اندازہ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے جو سو جائے ان کو ولایت مل جاتی ہے، تو جو اوروں کا ایمان بچانے کے لیے پہرا دے، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ کچھ لوگ تعصب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا تو صرف ایک مولوی تھے۔ میں نے کہا جس کے در کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ خوشتر کیا ہے؟ یہ خوشتر جو آج بھی قبر میں تر و تازہ ہے، یہ امام احمد رضا کی غلامی کا پٹا ہے۔ جس کی چوکھٹ کے غلاموں کا کفن میلا نہ ہوا، اس امام احمد رضا کی تر و تازگی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اگر لوگ وہ تو صرف ایک مولوی، میں نے کہا مولوی سے کبھی یہ بات سنی ہے کیا؟ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ مولوی سے کبھی یہ بات سنی ہے؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ مولوی سے یہ سنا بندہ ملنے کو، قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گمنے جلوے ذات، وہ اپنے وقت کا